اور اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے۔ نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کس کے؟ اس ذکر کے، اس نصیحت کے، اس بات کے۔ یہ کہتے ہیں کہ حدیث تو محفوظ نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے، باتیں کرتے ہیں۔ یہ باتیں بنیادی طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، یہ نہیں فرمایا انا نحن نزلنا القرآن ونحن لہ لحافظون، یہاں تو ذکر فرمایا کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے، قرآن اور حدیث کو نازل کرنے والے ہیں۔ یہ جو ذکر ہے یہ تذکیر کا ایسا مصدر ہے جو مذکر کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے جس طرح قرآن مذکر ہے، نصیحت کرتا ہے، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نصیحت کرتی ہے۔ قرآن حدیث کی تائید کرتی ہے، حدیث قرآن کی تائید کرتی ہے، قرآن کے معنی کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ ان علینا جمع ہوا قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ۔ عبداللہ بن عباس ترجمان قرآن حبر امہ فرمایا کرتے تھے ان نبینہ علی لسانک، بخاری مسلم میں روایت ہے، یہ قول عبداللہ بن مسعود کا عبداللہ بن عباس کا بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ہم آپ کی زبان پر اس کا بیان کریں، وانزلنا علیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ نبی پاک کا منصب بیان ہوا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی کمی کتاب میں ہے ہی نہیں، حدیث کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی حدیث ملے گی تب کوئی کمی نہیں ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ اور وہ بیچارے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث بعد میں لکھی گئی، لہذا اس کا کیا اعتبار ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ لکھنا تو اصل ہے ہی نہیں، اصل تو ہے پڑھنا، اصل تو ہے سننا، لکھنا تو اصل نہیں ہے، یہ تو ایک معاون چیز ہے۔ اقرأ، آپ پڑھیے، یہاں تو پڑھنے کی بات ہے، لکھنے کی تو بات ہی نہیں۔ جبریل آتے تھے نا، فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ کے سینے پہ اللہ کا کلام اتارا، اللہ نے اسے محفوظ رکھا، آپ نے یاد رکھا، اسے یاد رکھا۔ یاد رکھنا، پڑھنا، یہ اصل علم، یہ اصل علم ہے، لکھنا یہ اصل علم نہیں ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، جس طرح نوح نبی کی طرف ہم نے وحی کی، ایسے آپ کی طرف بھی وحی کی، نبیوں والی وحی آپ پر کی۔ تو نوح علیہ السلام کی وحی کہاں لکھی ہوئی تھی؟ لکھی ہوئی تھی کوئی؟ وہ کون سی کتاب نوح علیہ السلام پر اتاری گئی تھی؟ ایسی تو کوئی کتاب ان پر نہیں اتاری گئی تھی۔ وہ کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ نے یہ کلام اتارا۔ وہ حدیث ہی ہوتی جس قوم نے انکار کیا، اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ تو لکھی چیز تو نہیں تھی، لکھنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے سورہ بنی اسرائیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 مطالبات کیے تھے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ ہو جائے، ہم آپ کو اللہ کا سچا رسول مان لیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور ان کا ایک مطالبہ یہ تھا اُترقا فی السماء، آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، ہم اپنی نظروں سے آپ کو دیکھیں محمد آسمان پہ چڑھتے جا رہے ہیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، ہم ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے کہ آپ آسمان پر چڑھ جانا ہمارے ایمان لانے کے لیے ناکافی ہے۔ کیا کریں گے؟ آپ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اتریں گے آسمان سے، ہم آپ کے ہاتھ میں کتاب دیکھیں گے، پھر آپ پر ایمان لائیں گے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ میرے نبی یہ تو ایسی کٹوشتیاں کر رہے ہیں، انہوں نے کب مانی ہے؟ کب مانی؟ اللہ کو پتہ تھا یہ قرآن کی لکھی ہوئی کتاب کا مطالبہ کرے، ان کا مطالبہ پورا نہیں کرنا تاکہ ایک جواب بنے۔ کل حدیث کے حوالے سے یہ کہیں گے حدیث لکھی ہوئی نہیں، تو جو تمہارا جواب قرآن کے حوالے میں ہے وہی جواب ہمارا حدیث کے حوالے سے سمجھ لینا چاہیے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، یہ سینے میں قرآن ہے اور سننے میں حدیث ہے، تو حدیث اللہ کا دین ہے۔ یہ شبہات ہیں ان لوگوں کے، الحمدللہ ان کی شبہات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان سے کوئی بندہ پوچھے تو صحیح
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر اسلام نے پوری زندگی کوئی کلام نہیں کیا؟ سوچنے کی بات ہے، اگر کیا تو وہ کون سا کلام ہے بتاؤ، پیش کرو۔ دنیا میں بادشاہ آئے، انہوں نے باتیں کی، ان کی باتیں ریکارڈ میں آئی ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ حیران ہوں گے کہ موطا امام مالک کی 483 روایات بخاری مسلم میں موجود ہیں، اور امام مسلم میں اختلاف ہے، 179 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، اور امام بخاری 256 میں، اور امام مسلم 5 سال بعد 261 میں فوت ہوتے ہیں۔ ایک صدی، پوری صدی کا فاصلہ ہے۔ مارکیٹ میں موطا امام مالک بھی خریدے اور بخاری مسلم بھی لے۔ امام بخاری نے اپنی سندوں کے ساتھ جو امام مالک کی حدیثیں لائے ہیں، جو 100 سال بعد لائے ہیں، جو موطا میں آپ پڑھتے ہیں اور بخاری میں موجود ہیں امام مالک کی سند کے ساتھ، آپ دیکھیں گے 100 سال بعد لکھی جانے والی کتاب، حدیثوں کو ملائیں، ٹیلی کریں، نقطہ تو دور کی بات ہے، شوشے کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ پھر کیوں نہ کہیں گے حدیث اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے؟ لکھنے کی تو بات ہی نہیں ہے، لکھنے کی بات نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے، شوشہ چھوڑا گیا۔ ایک کمزور موقف ہے ان کا۔ بہرحال ان کے بہت سارے دلائل ہیں، بودے دلائل ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس ان کے جواب ہیں۔ جو کہتا ہے حدیث دین نہیں آئے ہمارے سامنے ہم سے بات کرے، اپنے گھر میں بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ حدیثوں والوں سے بات کریں نا۔ اور دوسری بات، ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ساتھ ساتھ سبیل مومنین کی مخالفت کا بھی ذکر کیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کے راستے کے علاوہ، یعنی سبیل مومنین کے علاوہ کسی اور راستے پہ چل نکلتا ہے، نولی ما تولا، جس طرف جانا چاہے ہم اس کو وہاں پھیر دیں گے، اس طرف جائے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، آئے گا ہمارے پاس، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ سوچنی ہے کہ سبیل مومنین کیا ہے؟ سبیل مومنین اصحاب محمد اور ائمہ محدثین کا راستہ ہے۔ یہ راستہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے۔ یہ راستہ، یہ سبیل مومنین ہمیں بتاتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موافق ہوں یا مخالف ہوں، ورنہ اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ واضح ہو گیا رسول کی مخالفت، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو کرے گا نصلہ جہنم، قید غیر، یعنی متبع غیر سبیل المومنین کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ مومنوں کا ایک راستہ ہے، وہ محدثین کا راستہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس راستے پر ہیں، ہم اس راستے، وہ سیدھا راستہ اللہ کی جنت کو جانتا ہے، اور وہ وسیع راستہ ہے اور محفوظ ترین راستہ ہے، جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو پتہ دیتا ہے کہ یہ حق پر ہے، یہ باطل پر ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے۔ یہ سبیل مومنین بتاتا ہے، اور امت یہ سمجھ جائے کہ سبیل مومنین کیا ہے، اسی وقت سارے کے سارے فتنے دھڑام سے نیچے گریں گے اور نابود ہو جائیں گے، حق رہ جائے گا صرف۔ سبیل مومنین بتا دے گا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھتے تو اس طرح کے امت کو اس طرح کے انتشار، اختلاف اور تشدد میں ڈالتے اور قرآن کریم کی اور حدیثوں کی غلط تعبیریں پیش کرتے۔ الحمدللہ اہل حدیث جو ہیں یہ سبیل مومنین پر ہے، اللہ نے انہوں ایک راستہ نصیب کر دیا ہے اہل حدیث کو۔ یہ راستہ سیدھا ائمہ محدثین کے ساتھ ہمیں ملاتا ہے، ائمہ دین کے ساتھ ہمیں ملاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دین کو، اللہ کی وحی کو، قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے تو صرف اور صرف ائمہ اہل سنت کے علم کی بنیاد پر سمجھنا ہے۔ میں نے ایک دفعہ بات کہی، بہت زیادہ وائرل ہو گئی،
اور دنیا بھر سے لوگوں نے چیمگوئیاں کی اور باتیں کی، لو جی یہ بھی آپ تقلید کی بات کرنے چلے ہیں۔ حالانکہ ہماری بات کو سمجھنے سے قاصر رہ گئے، اس کی مراد تو ہم نے واضح کرنی تھی یا انہوں نے کرنی تھی؟ قائل نے واضح کرنا ہوتی ہے نا اپنی مراد۔ میں نے عرض کیا اگر 1000 آیات بینات ہو، ان سے ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہو، اور ائمہ مسلمین نے، ائمہ دین نے وہ مسئلہ ثابت نہ کیا ہو، تو میں یہی کہوں گا کہ میرے علم اور عقل کا یہ قصور ہے، یہ میری غلطی ہے۔ اگر اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا تو وہ اول حقدار تھے کہ وہ مسئلہ ثابت کرتے۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ ہم قرآن و حدیث کی اپنی من پسند کوئی تعبیر پیش کرنے کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم محدثین کے علم پر ہیں، اور ان کے علم کی بنیاد پر اللہ کی وحی تک اپنی دسترس کو ممکن بناتے ہیں۔ جو انہوں نے سمجھا وہی صحیح ہے۔ اور سب سے پیاری اور خوبصورت بات، یہ موجم کبیر طبرانی میں اور مستدرک حاکم میں ایک روایت موجود ہے۔ کچھ لوگ تھے دنیا میں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی پر فتویٰ لگاتے، ان کو کافر کہتے تھے، الیاذ باللہ، کہ علی کافر ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، علی کہتا میں حاکم ہوں، علی کافر ہو گیا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ جہالت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، اور ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ جب سے لوگوں نے ائمہ سے منہ موڑ لیا، ان سے انحراف برتا، گمراہی اور ضلالت کے وہ گھاٹیوں میں گر گئے۔ آپ دیکھیں کتنی بری بات ہے، سمندر میں ڈالیں شاید سمندر کا پانی بدبودار ہو جائے اس سے۔ ان الحکم الا للہ سے علی کی تکفیر کرتے ہیں۔ کتنا بڑا فتنہ تھا اور کتنی بڑی جہالت کا مظاہرہ ہوگا دنیا میں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عالم اہل بیت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کے پاس بھیجا، خارجیو تم نے قرآن پیش کیا اور علی کی کفر پر قرآن سے دلیل پیش کرتے ہو، میرا ایک آپ سے چھوٹا سا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی حیثیت آپ کو بتاؤں کہ میں تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں مہاجرین و انصار کا نمائندہ بن کر، مہاجرین و انصار کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ مجھے ایک بات بتا دو کہ یہ آیت کریمہ مہاجرین و انصار نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ پڑھی؟ اس کا مطلب سمجھا؟ جی سمجھا۔ کون سا مطلب جو آپ نے سمجھا وہ یا کوئی اور؟ کوئی اور بتاؤ، تم صحیح ہو یا وہ صحیح ہے؟ ہم عالم بالوحی منکم، وہ تم سب سے بڑھ کر اللہ کی وحی کی تعبیروں کو جانتے تھے، وحی کو جانتے تھے، ان کے پاس صحیح علم تھا۔ کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی تھی اتنی سی بات پر۔ آج لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے یہ باطل نظریات ہیں، ہم قرآن حدیث سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پہلے ایک نظریہ، ایک فتنہ دنیا میں متعارف کراتے ہیں، پھر قرآن سے اس کو ثابت کرتے ہیں، حدیثوں کو اس پر فٹ کرتے ہیں، اور قرآن حدیث کی غلط تعبیریں پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بات بتائی، 790 میں فوت ہوتے ہیں، الاعتصام کے اندر۔ الاعتصام بدعت کے رب بے نظیر بے مثال کتاب ہے۔ لا تجد مبتدئا ممن ينسب الى الملة الا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزل على ما وافق عقله وشهوته۔ دنیا میں ایک بدعتی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے بدعی عقیدے پر قرآن و حدیث سے دلائل نہ رکھتا ہو۔ پہلے بدعت کرتا ہے، پھر قرآن کو اس پر فٹ کرتا ہے، حدیث کو فٹ کرتا ہے۔ یہ اصل فتنہ گری اور فساد ہے۔ یہی اصل علم کی مخالفت، علم سے دشمنی یہی ہے۔ یہ نتیجہ ہے مسلک محدثین سے انحراف کا، ان کی متفقہ تصریحات کو چھوڑنے کا۔ اور اپنے تئیں خوش ہے کہ میں نے یہ آیت اس بدعت کی سپورٹ میں پیش کی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اصل بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی مراد کی، وہ نہیں جانتے، اور اپنی بدعت پر قرآن حدیث سے دلائل پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور دنیا میں بعض کافر بھی ایسے ہیں جو قرآن اپنے کفر پر پیش کرتے ہیں۔
تو کیا وہ صحیح ہو جائیں گے؟ مرزا قادیانی کہتا میں نبی ہوں، اور بے شمار قرآنی آیات اس نے پیش کی، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں، میری نبوت پر یہ آیت کریمہ دلیل ہے۔ کیا وہ حق پہ ہو گیا؟ پیش تو اس نے قرآن کیا، تو حق پر کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا، قرآن تو حق ہے مگر مراد اس کی باطل ہے۔ کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، علی نے بتایا رضی اللہ تعالی عنہ نے، باطل مراد۔ آج مسلمان ان سے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ آیات تو صحابہ اور محدثین ائمہ دین نے بھی پڑھی تھی، یہ مطلب انہوں نے نہیں لیا، جو آپ لے رہے ہو وہ صحیح تھے، تم غلط ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ راشد ہے، سن 100 ہجری میں غالباً فوت ہوتے ہیں۔ ان کا قول ہے سنن ابی داؤد میں اور شریعہ اجوری میں، کچھ لوگ تھے جو منکرین تقدیر تھے اور قدر کو نہیں مانتے تھے، تقدیر کو نہیں مانتے تھے، خط لکھا اور بہت سارے اپنے دلائل لکھے کہ یہ آیات ہے جن سے پتہ چلتا ہے تقدیر کوئی چیز نہیں، یعنی اللہ کے علم کا انکار کر دیا انہوں نے، اللہ کے علم کا انکار کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے پھر کیا جواب لکھا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کوئی لمبی چوڑی کتاب لکھی ہوگی اس خط کے جواب میں؟ کیا نہیں، لقد قرأوا منه ما قرأت وعلموا من تأويله ما جهلت وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر۔ یہ آیات تو محدثین ائمہ دین پڑھتے تھے، وہ پڑھ کر قرآن، یہ آیات پڑھ کر تقدیر کے قائل اور تم منکر ہو گئے، وہ صحیح اور تم غلط ہو، بات ختم۔ صحیح قرآن کی مراد وہ جو انہوں نے سمجھی ہے۔ آج دنیا میں جتنے فتنے ہیں اسی بنیاد پر ہیں، اس کو سمجھ جانا چاہیے، یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا مذہب ہے۔ آج لوگ تقلید کو ثابت کر رہے ہیں، قرآن سے تقلید کو ثابت کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ بات کہتے انسان کو شرم آتی ہے کہ تقلید کو قرآن سے کوئی ثابت کرے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی نے تقلید کا رد لکھا، ائمہ کے اقوال ہیں تقلید کے رد میں، اور خاص کر کے ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے اعلام الموقعین کے اندر پہلوں اور بعد والوں کا علم جمع کر دیا تقلید کے خلاف۔ فرمایا تقلید لیس بعلم باتفاق اہل العلم، اہل علم کا اتفاق ہے، تقلید علم نہیں ہے، جس کو دنیا میں عام کیا جا رہا ہے اور انسانوں کی ضرورت قرار دیا جا رہا ہے۔ جو علم نہیں وہ انسانوں کی ضرورت ہے، بقول ان کے اہل علم نے اتفاق کر لیا، علم والوں نے اتفاق کر لیا، تقلید علم نہیں، اس کو انہوں نے دین بنایا۔ اگر یہ دین ہوتا تو ائمہ محدثین اس کو امت کے سامنے پیش کرتے، جب ائمہ اسے روکتے ہیں تو یہ دین نہیں ہے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ پھر قرآنی آیات پیش کرتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں، اہل ذکر سے پوچھ لو، ان کی تقلید ثابت ہو رہی۔ مذاق نہیں کر رہے قرآن و حدیث کا، یہ کتنے بیچارے ہیں اور کمزور ہیں، یہ کہ علم کی دنیا کو اس بات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ سوال کرو، اگر تم علم نہیں، یہ تقلید ثابت ہو رہی، سوال کرنا ہی ہم تو کہتے ہیں تقلید کا بطلان ہوتا ہے، یہ ثبوت دے رہے ہیں اسے۔ اور ہم تو کہا کرتے ہیں یہ قرآن سمجھا جا چکا ہے، پہلی صدی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں صدی تک، 900 سال تک کسی مسلمان نے روئی زمین پر اس آیت سے تقلید کا ثبوت نہیں دیا۔ مسلمان غافل رہ گئے نا، قرآن کی یہ تعبیر نہیں سمجھ سکے، اور یہ آئے ہیں یہ بتانے چلے امت کو، انہوں نے نہیں سمجھا، ہم نے سمجھ لیا، ان سے یہ چیز مخفی رہ گئی۔ یہ علم ان کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے۔ یہ دنیا میں میں سمجھے سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو صحیح کہیں اور پہلوں کو غلط کہیں، اپنے آپ کو عالم باور کرائیں، ان کو جاہل بتائیں، یہ غلطی ہے دنیا میں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ کوئی علمی میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ بندہ گمراہی پہلے ایک نظریہ پیش کرے اور قرآن و حدیث کے دلائل سے اس کو مزین کرے، یہ کوئی کوشش نہیں ہے۔ عیسائی ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کی الوہیت میں شریک ہے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، آیت پیش کرتے ہیں نا۔ کیا مسلمان عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا شریک مان لیں؟ اللہ کی الوہیت میں ان کو شریک مان لیں؟ فَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جو عقیدہ حلول رکھتے ہیں وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں، آدم کی روح ہم نے، اپنی روح ہم نے آدم میں پھونک دی، یہی کہتے ہیں حلول ہے، اور کیا حلول ہوتا ہے؟ کیا عقیدہ حلول پھر حق ہو گیا؟
یہودی کہتے ہیں ہم بہترین امت ہے، مسلمان ویسے ہی شور مچاتے ہیں کہ امت محمدیہ جو ہے وہ فضیلت والی امت ہے. وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ کہتے ہیں تمام جہانوں پر میں نے یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو فوقیت بخشی. امت محمدیہ والے کہتے ہیں ہم فائق ہیں. کیوں؟ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہود و نصارہ بھی جنت میں جائیں گے. کیا اللہ نے جنت کو یہود و نصارہ کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ آیت پیش کر دیتے ہیں. اور یہ ہندو ہیں جو عقیدہ تناسخ رکھتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے اس کی روح کسی کتے اور خنزیر میں داخل ہو جاتی ہے. یہ بالاجماع باطل نظریہ ہے اہل سنہ کے، لیکن وہ بھی قرآن پیش فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت کے ساتھ اللہ چاہے گا اس کو ملا دے گا، اس روح کو اس کے ساتھ ڈال دے گا، اس میں ڈال دے گا. قرآن وہ بھی پیش کر رہے ہیں. یہ کوئی برتری والی بات نہیں ہے. برتری یہ ہے کہ ایک موقف ہے اہل سنہ کا، آپ اس کو دلائل سے مزین کریں. یہ نہیں ہے کہ موقف اہل سنت کے خلاف کوئی موقف امت کو بتائیں پھر اس کو دلائل سے مزین کریں. یہ کوئی خوبی نہیں ہے. اور اہل بدعت کا یہی وتیرہ ہے، ساری زندگی ان کی اسی کام میں گزر گئی ہے، کوئی کام نہیں کیا. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک باطل کو مزین کرنے میں لگے ہیں، الہاد کو مزین کرنے میں لگے ہیں، محدثین کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں، علم نبوت کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں، اور جہالتوں کو زہر کر رہے ہیں، اور امت کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے. یہ کوئی کوشش نہیں ہے. الحمدللہ اہل حدیث ان کے پاس نبوت کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم، یہ سندوں والے ہیں. اہل حدیثوں کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے یہ کہ جو علم ہے وہ محدثین سے لیتے ہیں، اور محدثین سندوں والے تھے، سندوں سے اپنی کتابیں بھر دی ہیں. پڑھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کو اش کر اٹھیں گے. کیا بخاری، اللہ نے تجھ کو عظمتوں کا استعارہ بنایا تھا. کئی شارحین ایسے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سند ذکر کر دیتے ہیں اور اس سند سے اوپر والا حصہ بس زوری تک سند اوپر دوسری سند ذکر کر دیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ تو معلق ہے، کہیں دنیا میں ملتی نہیں ہے. باتیں کرتے ہیں بخاری کی معلقات نہیں ملتی. واہ، ہمارے پاس ہو نا، ہم بتائیں گے. امام بخاری اس سند کا عطف پچھلی سند پر ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ اس کو معلق سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ معلق ہے جی. ان کو تو بخاری کی اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز، دیگر ائمہ کا جو انداز تھا، وہ اپنی ذات سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سندوں کو ثابت کرنے والے تھے. ویسے لوگ نہیں تھے، وہ عظیم لوگ تھے. پھر سندوں کی پہچان کرائی، ان کے ذریعے سے اسماء اور رجال کا علم اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا. ڈاکٹر سپرنگر نے لکھا ہے کہ میں حیران ہوں، یہ اصابہ کے دباشہ میں اس نے بات کہی ہے کہ 5 لاکھ افراد کے حالات زندگی اسلام نے قلم بند کر دی ہے. اتنا وسیع علم ہے اسماء اور رجال کا. اس کے وارث اہل الحدیث ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں تقلید کی. ہمارے پاس کتاب و سنت کا وسیع علم موجود ہے، ائمہ کا علم موجود ہے. ایک امام، ایک محدث کا علم پوری دنیا مل کر اس کو سمجھ نہیں سکتی. اور یہ دنیا کو کہتے ہیں کہ تم تقلید کرو، اللہ کی وحی کو چھوڑو، قرآن حدیث کو چھوڑ دو، مسلک محدثین کو چھوڑ دو، صحابہ کے عمل اور ان کے کوشش کو ترک کر دو. آؤ ہم تعبیر کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے دین کیا ہے. اس دین کو آپ اپناؤ اور اس دین کو پھیلاؤ اور اس دین کا علم بلند کرو. کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی پریشانی ہے. اللہ نے اہل حدیث کو سندوں والا بنایا ہے. اور ہیں اہل بدعت، ان کی روایات سندوں سے آ رہی ہیں. سند کیا ہے جی؟ یوسف بیان کرتا ہے. کون ہے یہ تو کوئی پتہ نہیں. کھنگال مارے آپ رجال کی کتابوں کو، یوسف نام کا بندہ ہی کو نہیں ملے گا. اپنے باپ ابو یوسف سے، وہ اپنے استاد سے نعمان بن ثابت سے، وہ اپنے استاد حماد بن نبی سلیمان سے، وہ ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن مسعود سے. یہ سند ہے ان کی.
جس کی طرف محدثین نے کبھی ایسے دیکھا بھی نہیں تھا، جس کو یہ دین بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے ان کو سندوں سے محروم کر دیا ہے۔ وہی بات ہے نا، اذا ابتدى الرجل نوزی حلاوت الحدیث من قلبی، حدیث کی ایک خاص مٹھاس اور لذت و شیرینی ہے جو اللہ نے اہل حدیث کے دل میں رکھ دیا، ان کے دلوں سے وہ نکال دی ہے۔ پیش کرتے ہیں، یہ بھی حدیث ہی پیش کرتے ہیں، یہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، مگر حلاوت نہیں ان کے پاس قرآن و حدیث کی، اور سندے نہیں ہے، اور ان کے پاس سند کا علم بھی نہیں ہے۔ آخری بات کرتے ہیں، یہ خائن ہے۔ اہل حدیث کے علاوہ دنیا میں سند پر بحث کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ دنیا کی کسی عدالت میں ہمیں بلائیں، ہم مقدمہ لڑیں گے محدثین کا، کوئی حق نہیں کسی کو۔ یا مسلک محدثین پہ آ جاؤ، ان کے عقیدے عمل، ان کے منہج پر آ جاؤ، ان کے علم پر آ جاؤ، پھر بات کرو۔ نہیں، کوئی حق نہیں کسی کو کہ سندوں پہ بات کرے۔ ایک راوی ہوتا ہے، محدثین کہتے ہیں معتبر ہے، یہ اس کوشش میں لگے اس کو گرا دیں، کوشش میں لگے اس کو گرا دیں، اس کو ضعیف ثابت کر کے اس کی روایت کو اڑا دیں۔ یہ ان کی کوشش ہے۔ کیا یہ خیانت نہیں؟ یہ امانت ہے۔ ان بیچاروں کو کیا پتا محدثین کا فہم کیا تھا؟ جھوٹے موٹے آپ نے اصول اور ضابطے بنائے حدیثوں کو رد کرنے کے لیے۔ رجال کے حوالے سے ایسی ایسی بہکی باتیں کرتے ہیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایسا تو کوئی مجنون پاگل بھی بات نہیں کرتا، اور یہ باتیں وہ کرتے ہیں رجال کے حوالے سے اور سند کے حوالے سے۔ الکافی کتاب ہے ایک، ان کی 4 کتابیں ہیں جن کو یہ اصول اربع کہتے ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کی بخاری مسلم ہے نا معتبر کتابیں، اس طرح ان کی بھی 4 ہیں۔ الکافی، تہذیب الاحکام، الاستبصار، اور من لا یعذرہ الفقیہ ابن ببیک کمی کی، یہ دونوں توسی کی ہیں، اور وہ محمد بن یعقوب کلینی کی ہے۔ 4 کتابیں۔ الکافی ان کی بخاری جس طرح مسلمانوں کی بخاری ہے، الکافی کی حیثیت بخاری کی ہے۔ وہاں شرم کی بات ہے، مجھے مناسب نہیں ہے یہ میں آپ کے سامنے بات کروں، لیکن بسوں کا انسان مجبور ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ بہت عجیب ہیں۔ وہاں لکھا ہے کہ ایک گدھا اپنے باپ گدھے سے، وہ اپنے دادے گدھے سے بیان کرتا ہے۔ یہ سند ہے ان کی شیخ، یہ سند ہے جی کہ گدھا گدھے سے بیان کرتے۔ شرم نہیں آتی؟ کوئی انصاف نہیں ہے؟ اتنا مبارک اور پاکیزہ علم تھا، اس کا تقدس تھا، اس کو ضائع کر دیا۔ بھلا جانور گدھا گدھے سے روایت کرتا ہے، یہ ان کی کتاب الکافی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حمار سے، وہ اپنے دوسرے حمار سے، اسے حمار سے روایت کرتا ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ دین محمد کا مذاق محدثین کی کوششوں کو رد کر کے یہ لوگ کرتے ہیں۔ الحمدللہ جب تک اس زمین پر سندوں والے موجود ہیں، وہ اہل الحدیث ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ شرف بخشا ہے، ہم محدثین والے ہیں، محدثین ہمارے ہیں۔ میں آج اپنی سند امام بخاری تک، امام مسلم تک، ابو داؤد، ترمذی، صحیح ابن ماجہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل تک ثابت کر سکتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے، ہم سندوں والے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی سند کی بات کرے نہیں کر سکتا، کیسے کرے گا؟ ہمارے علماء کے سامنے تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے سامنے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے ہمیں عظمتوں والا بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں پھر یہ چاہیے ہوگا کہ ہم محنت کریں اور اللہ کے سچے دین کے ساتھ چمٹ جائیں، اور دین کے صحیح معنوں میں دائی بنیں۔ یاد رکھیں کہ دائی جو ہے اس کے اندر 4 اوصاف ہوتے ہیں: عقیدہ، عمل، صبر اور اخلاق۔ یہ 4 چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ عقیدے کو بنیاد بنائیں۔ جب عقیدہ اہل سنت کا اپنائیں گے، پھر آپ کو کوئی سننا پڑے گا، پھر آپ کے اپنے پرائے ہو جائیں گے، دوست دشمن بن جائیں گے، دنیا آپ کو چھوڑے گی۔ پھر آپ نے صبر کرنا ہوگا، آپ نے صبر کرنا ہوگا، پھر دین پر عمل کرنا ہوگا، اور آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور ایک دائی جو ہے قرآن و سنت کا دائی، اس کے اندر 3 بنیادی وصف ہونے چاہیے۔ پہلا، وہ ناصح ہو، امت کا خیر خواہ ہو، ایک جذبہ ہو کہ میرے اللہ نے جو مجھے حق سکھا دیا کہ یہ حق دوسروں تک بھی پہنچے۔ دن رات بے قرار ہے، وہ ایک پریشانی ہے اس کو، یہ حق امت تک پہنچے، یہ صحیح بات، یہ وحی کا علم، یہ قرآن و حدیث، یہ اسلامی عقائد، یہ اعمال صالحہ
انسانوں تک پہنچے، ان کی خیرخواہی چاہتا ہے، مختلف طریقے اور اسالیب سے بات کرتا ہے، اپنا عمل جو قرآن و سنت پر مبنی ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو داعی ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے، جیسے تیسے اللہ کی وحی ہے، قرآن و حدیث سے تیسے ہی ہم نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ قرآن و حدیث میں ہم نے خیانت نہیں کرنی، قرآن و حدیث میں خیانت نہیں کرنی۔ تیسری چیز علم ہے، یہ اصل ہے اور یہ بنیاد ہے۔ یہی بات امام بخاری نے بتائی ہے، باب قائم کیا ہے کہ بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم چاہیے، یہ امام بخاری نے باب قائم کیا اس حوالے سے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کیا مطلب ہے؟ بالحکمہ سے مراد بالقرآن، بالدعوہ اور توحید کے جو دلائل ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ لہذا علم نبوت کے ساتھ آپ نے آپ کو مزین کر کے اور اس مطابق عمل کر کے اس کی عملی تعبیر بن کر امت کے سامنے ایک پیغام چھوڑنا ہے، لوگوں یہ اللہ کی وحی ہے، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، اس بن ہم جی نہیں سکتے، یہی ہماری جنت ہے اور اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔